بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ طٰہٰ کا مقصد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کا واقعہ ہے کہ ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کس قدر مشقتیں برداشت کی. ایک جابر اور سرکش قوم کا سامنا تھا. فرعون جیسا ظالم جابر حکمران تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ ساری کی ساری مشکلات کو، مسائل کو دین کے واسطے برداشت کیا. تو آپ کو بھی اور آپ کے صحابہ کو اور سارے ایمان والوں کو اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو دین کے لیے مصیبتیں برداشت کرنی ہوگی. خاص اس دور کے بارے میں تھوڑا کی پیش ہوئی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس میں دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا جیسے مشکل ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس دور میں دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. عالم دیندار آدمی اس کو پر لوگ آوازیں کسیں گے، کم کریں گے، تانے دیں گے اور حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. اس کو ناسمجھ اور بیوقوف سمجھیں گے. سمجھدار اس کو سمجھیں گے جس کے پاس دنیا ہو، دنیا حاصل کرنے کا گر جانتا ہو اور دنیاوی تعلیم اور ہنر ہو، اس کو سمجھدار سمجھے گی. باقی دین پہ چلنے والا اس کو سمجھدار نہیں سمجھے. آج دیکھیں لوگ علماء کو کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں. یعنی جو سیاسی قائدین ہے اور لیڈر ہے ان کے لیے دین کو بھی داؤ پہ لگا دیا. حالانکہ علامہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو یہ فتویٰ ہے کہ جو کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے یہ علم کی توہین، جو علم کی توہین کرتا ہے یہ دین کی توہین، اور جو دین کی توہین کرتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ اللہ کی توہین ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے. ایک تو ایک عالم سے ذاتی جھگڑا ہو جائے اس میں بھی حدیں نہیں کراس کرنی چاہیے. لیکن پھر حیث العالم جیسے آگے کہ یہ مولوی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو یہ مولوی اور عالم کی توہین نہیں، یہ علم کی، یہ دین کی، یہ اللہ کے حبیب کی اور اللہ کی توہین. اور جو اللہ کی توہین کرے رب کی وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. اس لیے تو مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب بہت بڑے مفتی گزرے کہ عرب کے لوگ علماء سے بات نہیں کر سکتے.
ایک مرتبہ عالمی کسی عالم سے کسی بات ہوئی تو عالمی عالم نے حوالہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ مفتی ضرور خان صاحب نے کراچی کے رہنے والے تھے، اکثر مظہر کے تھے، وہاں خطیب تھے، امام تھے، مختلف تھے. تو مفتی ضرور خان صاحب کہنے لگے اس کتاب کا حوالہ تمہیں جو دیا کتاب تمہارے پاس کہاں سے؟ ہمارے پاس لائبریری میں پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نقل ہے، اس کی اصل یا بیروت میں ہے یا میرے پاس ہے. اس قدر ان کے پاس علمی خزانہ بھی تھا اور سینے میں بھی بڑا علم رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اسمبلی میں جو علماء ہیں، اسمبلی میں ہمارا 12 گھنٹے بخاری پڑھانا، ان کے ہمارے 12 گھنٹے بخاری پڑھانا یہ ان کے 1 گھنٹے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ان کا واسطہ کن لوگوں سے؟ زمانے کے انتہائی بد اخلاق، بے دین اور کرپٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، مفاد کے خلاف، پھر وہ انہوں نے دین کو دیکھنا ہے، نہ علم کو دیکھنا ہے، نہ عالم دین کو دیکھنا ہے. وہ پھر جو پھول ان کے منہ پہ آتے ہیں وہ پھر بکتے ہیں اور کہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور سجاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کو سامنا کرنا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچانا اور حق بات کہنا یہ بڑا مشکل ہے. اور ظاہر ہے آج کل کے معاشرے میں ہر جگہ مان چلے ہے ہی اپنی جگہ بہت مشکل ہے، لیکن ہر جگہ یہ حال ہے. مسجد میں کوئی بات کرے، وہ بات جس میں صادق آ رہی ہو، تو بجائے اس کے کہ مولوی صاحب کو شکریہ ادا کرے، اس نے مجھے حق بات پہنچائی، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حق بات مجھے پہنچی تو مولوی صاحب نے پہنچائی، اللہ کا شکر ادا کرے، مولوی صاحب کو شکریہ ادا کرے، اپنی اصلاح کرے. اس کے بجائے اس کو مولوی صاحب کا غصہ آتا ہے، ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کیا تمہاری وجہ سے حدیث سنانا چھوڑ دیں؟ تمہاری وجہ سے اللہ کا کلام سنانا بند کر دیں کہ تم اس کے خلاف ہو، اس کے موافق نہیں ہو؟ حق کہنا، حق بات بتانا، اللہ اس کے رسول کی بات بتانا یہ علماء کی ذمہ داری. جس کے موافق ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی اس کے خلاف ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے حبیب کا حکم ہے، اس کے خلاف ہے تو اپنی اصلاح کر لے. نہ یہ کہ وہ عالم دین پہ اس کو غصہ ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے اتنا تکبر ہے، اتنا غرور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جس کا یہ خلاف ہے اس کو بھی اپنے خلاف نہیں برداشت کر رہا. اور یہ شیوا تھا فرعون کا. تو اللہ نے کس طرح ذلیل کیا. تو ہمیں چاہیے، ہمیں یہ بات پہنچے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایسے عالم کی ہو ظاہر اس کی ذمہ داری ہے، ممبر پر بیٹھ، جس کو اللہ ممبر دے، مسلح دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ حق بات. تو بہرحال بات میں وہاں سے چلی آگے کہ دین کے معاملے میں دین پہ چلتے ہوئے مشکلات برداشت کرنی ہوگی. اللہ نے یہ سورہ طٰہٰ اس لیے نازل کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی ہو کہ دین کے معاملے میں اگر مشکلات آ جائے وہ اجر سے خالی نہیں. ان کو برداشت کرنا ہوگا. یہ اللہ والے دیکھیں دنیا کی کلفتیں، دنیا کی مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں، وہ بھی انہیں راحت محسوس ہوتی ہے اور راحت لگتی ہے. دجال کی جہنم کی طرح، دجال کی دوزخ کی طرح. جیسے وہ دجال کی جو دوزخ ہوگی اندر حقیقت میں جنت ہوگی، جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. ایسے ہی اللہ والے لوگ ہیں رضا بر قضا، رضا بر قضا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. وہ جو بھی ہو، صحت کا ہو، بیماری کا ہو، تندرستی کا ہو، مالداری کا ہو، راحت کا ہو، خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، پریشانی کا ہو، اللہ کا جو فیصلہ اس پہ وہ راضی رہتے ہیں. لہذا وہ پریشان نہیں ہوتے.
وہ ایک مشہور مجذوب گزرے ہیں شاہ دولہ، اور کا مقولہ بھی مشہور ہے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ.